تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے اس بات کا, اور یہ دھمکیاں شمکیاں چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو کلیئر ہے, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا سپریم کورٹ کے لیے کہ یہ اس وقت ایک کنسنسس ہے آن دا کانسٹیٹیوشن. اور میں نہیں سمجھتا کہ ججز اس قسم کے موڈ میں ہیں کہ وہ جیسے سچویشن چینج ہو رہی ہے اس سچویشن میں کوئی کنٹروورشل فیصلہ کریں جس کے ساتھ ایسے لگے کہ وہ ان کی ٹلٹ جو ہے وہ نیا قانون بنانے جا رہے ہیں ان کے اندر, جو کہ جوڈیشری کا حق نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کا حق ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مطابق یہ ہے, ڈی سیٹ کا یہ مطلب ہے کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. مگر اگر آپ چاہتے ہیں, پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو ڈسکوالیفیکیشن ٹریٹ کیا جائے تو قانون بدلے, امینڈ کریں کانسٹیٹیوشن کو تو کر لے. مگر اس وقت جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے, خواہ یہ کہ مورلی یہ ہے اور مورلی وہ ہے اور یہ ہے اور بہتر یہ ہے اور بہتر وہ ہے اور ہارس ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ. مگر آئین جس وقت جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے, اور اگر آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو جائیے جا کے کر لیجیے, ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اوکے اوکے جی. تو سیٹھی صاحب پھر اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بہت بڑی رکاوٹ ایز سچ نہیں جو ہے آنے والی, جو کہ ایک بہت اہم, اب یہ چونکہ معاملہ وہاں چلا گیا ہے, ہم نے پہلے بھی یہاں پہ لائرز وغیرہ سے بھی بات کی, ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی, ویسے تو یہ تو صرف اوپینین مانگا جاتا ہے کورٹ کا, کوئی بائنڈنگ ضروری نہیں کہ یہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال it seems that یہ کوئی اتنا بڑا ہرڈل نہیں ہوگا. Is that right? I don't think so, because دیکھیے یہ ہرڈل اس وقت ہو سکتا اگر ہوا سیاسی ایک طرف سے خان صاحب کے حق میں جا رہی ہوتی, پبلک اوپینین ان کے حق میں جا رہا ہوتا, اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں بیٹھی ہوتی. ججز جو ہے پھر وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں نا یار, ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے وہ کیا رہا ہے. اور اس وقت ایک کنٹروورشل ڈیسیجن لینا, جبکہ عمران خان از اباؤٹ ٹو لوز ہز گورنمنٹ, اور ضروری نہیں ہے بائی دا وے یہ جو ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے نا, یہ ڈیسیڈنٹس کے اوپر اس کا بیس نہیں ہے. ڈیسیڈنٹس والی بات تو یہ ایک اور جو بیسکلی جو ایشو بنے گا وہ الائز کا ہوگا. الائز جب ادھر جائیں گے تو گورنمنٹ گئی, اور الائز کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, اور الائز جب اعلان کریں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نظر انداز نہیں کی جا سکتی. اور یہ خان صاحب جو ڈرامہ کر رہے ہیں نا, یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے. پہلے انہوں کی کوشش رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائڈ کیا جائے, پھر ان کی یہ کوشش رہی کہ جناب سپریم کورٹ کے اوپر اس قسم کا پریشر ڈالا جائے, گڈ ورسز ایول, مورل ہائی گراؤنڈ, یہ جو سارا لگا نا ہارس ٹریڈنگ. ارے بھائی آپ بھول گئے, جب آپ ہارس ٹریڈنگ کر کے آپ نے حکومت بنائی تھی تو ہارس ٹریڈنگ اس وقت بھول گئے, اس وقت تو کوئی مورل ہائی گراؤنڈ نہیں تھی. اب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر تو لوگ بیوقوف بننے کے لیے تیار ہوتے تو پھر شاید پریشر پڑ جاتا, مگر اب لوگ بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے پریشر نہیں پڑے گا, اور فیصلے جو آئیں گے وہ آن میرٹ آئیں گے. جی سیٹھی صاحب, ایک ویو یہ بھی ہے, اور یہ اگین میرا ویو نہیں ہے, جو میں نے سنا ہے لوگوں سے اور اچھے باخبر لوگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مڈل کلاسز کے اندر یہ والا جو خان صاحب کا یہ جو مورل آرگیومنٹ ہے یہ بڑا بکتا ہے. مورل ہائی گراؤنڈ, ایول ورسز گڈ, اور پیسے خرید و فروخت, اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ, ایون مذہبی کارڈ. تو یہ شاید ایک طرح سے ان کی مدد نہ کر دے کہ ان کی جو کارکردگی کا مسئلہ رہا ہے, جو اکنامک مس مینجمنٹ انہوں نے کی یا دیگر شعبوں میں ہی فیل ٹو ڈیلیور, تو اب وہ انہوں نے پورا نیریٹو بدل رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیے, کامیاب تو اس صورت میں ہو اگر سروائیو کر جائیں اور اگلی الیکشن جیتے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیانیہ بک گیا. میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ بیانیہ ان کے اپنے لوگوں کے اوپر تو بک رہا ہے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, مگر جو ان کی جو لیک آف ایڈمنسٹریشن اور لیک آف گورننس ہے نا, اس کو یہ ابھی مٹا نہیں سکتا. یہ بیانیہ جو آپ نے بتایا, جو کہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, اس کے 5-6 پہلو ہیں: اینٹی امریکنزم, پرو اسلام, ریلیجس سمبلز, گڈ ورسز ایول, یہ ساری باتیں جو وہ کر رہے ہیں, اور انڈیپینڈنس, ایبسولوٹلی ناٹ, یہ سب ڈرامہ جو کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس قسم کے جو مڈل کلاس ہے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. یہ وہی مڈل کلاس ہے جو کینیڈا جانا چاہتی ہے اور امریکہ جانا چاہتی ہے, مگر گالی بھی ساتھ دینا چاہتی ہے. اور اینی وے, اب بات یہ ہے کہ which is fine, I have no issues with that. اب وہ امپیریلسٹ پاس ہیں, امپیریلسٹ پاس کو تو گالی ملنی ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر پھر آپ کو
تجارت بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے. چائنا بھی امپیریلزم کا پاس کو گالی دیتا ہے, مگر سب سے زیادہ ایکسپورٹس وہیں کرتا ہے, امپورٹس بھی وہیں سے کرتا ہے, اور ڈیٹ بھی ساری چائنیز جو ہے وہیں سے ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ریاست کے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا, اب بات یہ جو بیانیہ ہے نا, یہ اپوزیشن کا بیانیہ ہے. جب خان صاحب اپوزیشن میں ہوں گے تو اس بیانیے کو چلائیں گے, اور یہ بیانیہ اس وقت کامیاب ہوگا جب اگلی حکومت جو آئے گی, جو کہ لگتا ہے ایسے فری اینڈ فیئر الیکشن میں نون لیگ کی حکومت ہوگی. آگے جا کے کچھ ہو سکتا ہے, اگر الیکشن 3 مہینے میں 6 مہینے میں ہوتی ہے تو نون لیگ کی ہوگی. اور اگر یہ بائی دا وے یہ نون لیگ والے اور یہ سارے مل کے اس کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ 1.5 سال تو یہ اڑ جائیں گے, اور خان صاحب پھر 1.5 سال کے بعد دندن آتے واپس آ جائیں گے اس بیانیے کے اوپر. تو اس لیے یہ اب ڈپینڈ کرے گا کہ خان صاحب کا بیانیہ اس وقت کامیاب ہوگا جب نون لیگ اور یہ پی ڈی ایم والے ایک دفعہ پھر فیل ہو جائے. اور اگر یہ فیل ہو گئے تو خان صاحب پھر اس بیانیے کے اوپر واپس آئیں گے, اور وہ بیانیہ جو ہے وہ اگلی الیکشن نہیں, اس سے اگلی الیکشن میں ہوگا. البتہ اگر یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا پی ڈی ایم والوں نے کہ ہم نے اگلے سال کے اینڈ میں جا کے الیکشن کرانی ہے, اور ابھی ہم تھوڑی سی موجہ لے لیے, تھوڑی سی چولہے لے لیے سی, تو یہ چولہے لیتے لیتے یہ اڑ جائیں گے. اور اسی لیے نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن کرانی ہے. اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس میں مشکل فیصلے تو کرنے پڑیں گے, مگر ہم نے عوام کی حالات بہتر کرنے ہیں. یہ جس قسم کے ہمیں دے کے جا رہے ہیں بوری بسترا, وہ تو بڑا ادھر اندر سے برا حال ہوا ہے, اس کو تو اب ڈرائی کلیننگ کرانی پڑے گی, پھر سکھانا پڑے گا, پھر جا کے اس کے اوپر کوئی بندہ لیٹ سکے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. وہ پورے 5 سال مانگ رہے ہیں, یہ نہیں 1.5 سال کے اندر. 1.5 سال کے اندر تباہی ہی تباہی. اور اس لیے یہ نیریٹو بنا رہے ہیں خان صاحب, کہ اس امید میں کہ جب اگلی دفعہ میں آؤں گا, اور وہ بائی دا وے پوری کوشش کریں گے اگلی دفعہ آنے کی. اسی لیے ابھی جب وہ باہر جائیں گے, اور ابھی سے انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات بند کر دی ہے, اور وہ جو دھمکی آ رہی تھی میں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, وہ جو آکڑ تھی وہ آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. جب باہر آئیں گے تو یہ بالکل پھر ٹریڈیشنل سیاست اور دھرنے والی سیاست کریں گے, جس کے اندر یہ پاپولزم, یہ جو پاپولزم ہے نا, اور گورنمنٹ جو بیٹھی ہوگی اس کو اٹیک کریں گے کہ انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کہیں گے جی انہوں نے یہ کیا تھا, یہ بات معاملہ چلتا رہے گا. تو جی مگر خان صاحب اگلی تیاری کر رہے ہیں آگے کیا کریں. جی, تو ہمیں یہ ایک تو کامران شفیع صاحب نے جوائن کیا ہے, وہ سب کو ہیلو بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سیٹھی صاحب کو بتائیں کہ وہ واپس نہیں آ سکتا جب تک میسو ریگنگ نہ ہو 2018 والی. میں نے کہا اچھا جی, میں پہنچا دوں بات کامران صاحب کی. ایسے ہے کامران شفیع صاحب کے میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کے پوائنٹ آف ویو کی. آپ کھری بات کرتے ہیں, even though sometimes I don't agree with you, but that's okay, you don't agree with me. But بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ فلانا بندہ واپس نہیں آ سکتا. ہم سمجھتے تھے کہ جب محترمہ کو ایک دفعہ نکالا تھا تو اب کیسے واپس آئیں گی, پھر وہ آ گئی 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. ہم سمجھتے تھے نواز شریف صاحب کو نکالا, اب کیسے واپس آئیں گے. وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ واپس آ گئے, اور اب تیسری دفعہ تیاری پکڑی ہوئی ہے. اور سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست ایسی ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 2 ڈینسٹک پارٹیز چل رہی, تیسری پارٹی کے لیے سکوپ نہیں بن رہی تھی. تیسری پارٹی آئی ہے عمران خان, وچ از اے نان ڈینسٹک پارٹی. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ خان صاحب نے اتنی گڈ ول جو کہ مڈل کلاس نے ان کو دی ہے, انہوں نے گوا دی, جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دی, بڑے نوجوان طبقے نے ان کو دی, انہوں نے کیسے گوا دی. اور یہ سپریم ایروگنس ہے ان کی کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ملی ہے اور کس طریقے سے اس کو چلانا ہے. اور وہ جو دھرنے کرتے تھے, ان کا خیال ہے گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے